اگر آج کی میری اس گفتگو کو اگر سن کر عمل کر لیں گے تو ہزاروں کروڑوں لیلۃ القدر ہم کو ملے گی۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ عاشق تھے نبی کے، صبح و شام حضور کی تعریف و توصیف کے گن گاتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوئے، تفصیل آپ نے سنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور میرے مصطفیٰ بیک وقت کروڑوں جگہ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مدینہ چھوڑ کے مدینے میں بھی رہتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، ہر عاشق کے سینے میں مصطفیٰ موجود ہے۔ اور مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے شیخ کامل کی صحبت اختیار کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے بتائے ہوئے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کریں، اور جب ذکر اختتام کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کو مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ مراقبے میں کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 15 منٹ ذکر آپ نے کیا، اور ذکر بھی اپنے شیخ کے تصور میں گم ہو کر کرنا ہے۔ یہ نیت کرنا ہے کہ شیخ سامنے موجود ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، اور جب ذکر ختم ہوتا ہے تو سامنے والے کو اپنے دل میں لانا ہے۔ تو اب اختتام پر شیخ مراقبہ کراتا ہے۔ مراقبہ کیسے ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر لو، منہ بھی بند کرو، دونوں چیزیں بند، دل کی طرف توجہ کرو، سانس میں اللہ 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 جاری ہو، منہ سے نہیں، کیسے کرنا؟ سانس میں، اور دل کی طرف دیکھو۔ مرید نہیں ہے تو اللہ کے نام کو اپنے قلب میں سنہری حرفوں میں پاؤ۔ اگر کسی کا بن گیا ہے تو اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، جب وہ قلب میں آ جاتا ہے، تصور میں آ گیا، قلب میں آپ نے اس کو پا لیا، ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کی تصویر ہٹ جاتی ہے، شیخ کی تصویر ہٹ جاتی ہے،
اور اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی تصویر شیخ میں مصطفیٰ دکھائی دیتے ہیں۔ جب مصطفیٰ دکھائی دیتے ہیں تو ذکر میں اور مزہ آتا ہے۔ اب وہ لذت پاتا ہے ذکر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ سارے اذکار کو چھوڑ کر ایک ذکر پہ اتر جاتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ چلتا ہے تو درود پڑھتا ہے، سوتا ہے تو درود پڑھتا ہے، اور سوتے ہوئے سونے کی دعا پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ مگر یہ عاشق ہے نا، نہ سونے کی دعا پڑھتا ہے نہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تصور شیخ میں گم ہو کر درود پڑھتا ہے۔ درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ لگ گئی اس کی، اسی حالت میں اگر اس کو موت آ جائے تو پھر آنکھ کہاں کھلے گی؟ قبر میں۔ فرشتے اٹھائیں سوال کرنے کے لیے۔ جب آنکھ کھلے گی تو کیا پڑھتا ہوا ہوتا ہے؟ درود پڑھتا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ابھی نعت پاک میں سنا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ کیفیت ایک عاشق میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس عاشق کے پاس نہیں بلکہ اس کے اندر، اس کی ذات میں مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ حضور کا ٹھکانہ کا ہر جگہ حضور۔ قرآن کہتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کے اندر موجود ہے۔ دیکھنا ہے تو گردن جھکاؤ اور دیکھو۔ قرآن کہتا وفی انفسکم افلا تبصرون، دیکھو تمہارے اندر موجود ہے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی عاشق تھے، ہر لمحہ ہر ساعت نبی کے عشق میں، نبی کی تعریف و توصیف میں گن گاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضور ان کے قرب میں ہے، مومن حضور کے قرب میں رہتا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری کی، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میں شر بھی قربت کا سامان بتا دیا۔ دنیا محشر کے میدان میں آپ کو دیکھے نہیں پہچانے گی، پہچانے گی تب بھی چہرہ موڑ لے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ باپ بیٹے کو نہ بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ ایسے موقع پر نفسی نفسی کا عالم، میرے مصطفیٰ نے اپنی غربت کا سامان دے دیا۔ اے میرے امتی، جب کوئی تیرا ساتھ نہیں دیں گے تو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا رہے، قیامت کے دن تو میرے قریب رہے گا۔ دور کہتا ہے جو محمد کو،
ان سے بے شک وہ دور رہتے ہیں. کبھی دور مت سمجھو، حضور کہاں ہے؟ ہم میں موجود ہے، ہمارے اندر ہے. جب یہ تصور آ گیا، اب یہ تصور پانے کے لیے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، سب کرو، مگر نبی پر کثرت کے ساتھ درود بیچتے رہو، تم نبی سے قریب رہو گے. تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ عاشق تھے نبی کے، صبح و شام حضور کی تعریف و توصیف کے گن گاتے تھے. ابھی آپ نے وہ نغمہ سنا، اور حضرت امام بوصیری کے خواب میں جب حضور تشریف لائے تو فرمایا، اے بوصیری میں تمہاری اپنی زبان سے سننا چاہتا ہوں. حضرت امام بوصیری پڑھنے لگے، محمد سید الکونین والثقلین. حضور کی تعریف و توصیف کے گن گانے لگے. پورا قصیدہ بردہ شریف اللہ کے رسول کو حضرت امام بوصیری نے سنایا. ابھی آپ نے مولانا سے سنا 165 اشعار سنائے. سرکار سنتے رہے جھومتے رہے، سنتے رہے جھومتے. اگر کوئی شخص میری تعریف کرے تو کیا میں جھومتا نہیں؟ خوشی میں جھومتا ہوں، کیا میں اتنا اچھا؟ اور نبی کی تعریف امتی سے سن رہے ہیں، اور نبی سارے اچھوں سے اچھے، نبی کے جیسا کوئی اور نہیں ہے. کوئی نبی سے اچھا کوئی نہیں، سب رسولوں سے اچھے، سب سے اچھے. تعریف ہو رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں. پورا قصیدہ بردہ شریف سنا دیا گیا، نبی جھوم جھوم کر سن رہے تھے. اور اختتام پر پڑھا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. خواب میں ہے، اس شعر کو پڑھا حضرت امام بوصیری نے. حالت خواب ہی میں آپ نے دعا بھی کی، نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا. اب میرے مصطفیٰ اپنے لبوں کو جنبش دیتے. حضور کے لب اعجاز پھول ہے، حضور کے لب اعجاز پھول ہے. اس پھول سے ہزاروں پھول جھڑتے ہیں. نبی کے لب اعجاز سے جو پھول جھڑے ہیں وہی حدیث ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ گل ہے نہ بہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. دنیا والے آج تک گلاب کے پھول کو گلشن میں دیکھا کرتے تھے، مگر کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا. قربان جائے اللہ حضرت پر. فرماتے ہی اگر دیکھنا ہو تو دیکھو، ایک گلاب ہے، جب وہ گلاب کے ہونٹ کھلتے ہیں تو ہزاروں پھول نکلتے رہتے ہیں. ایسے پھول نکلے کہ ایک بخاری ہو گئی، ایک مسلم ہو گئی، ایک ترمذی ہو گئی، ایک ابو داؤد. یہ سارے میرے مصطفیٰ کے لب اعجاز سے نکلے. فرمایا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوصیری سے فرماتے ہیں، اے بوصیری کلام بڑا اچھا تھا، میں تجھ سے راضی. ہم دعا کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے، یا رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے. ایک طرفہ بات ہے نا، راضی ہو جائے، اے مولا تو راضی ہو جائے، یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائے. کبھی ادھر سے جواب آیا آپ کو میں راضی ہو گیا؟ سنا آپ نے؟ ایک طرفہ محبت، ایسی محبت کرو کہ ادھر سے بھی جواب آ جائے.
تو اللہ کے رسول حضرت امام بوصیری سے فرماتے ہیں اے بوصیری میں تجھ سے راضی، تو میرا محبوب، تو میرا لاڈلا۔ آج تک تو امام بوصیری کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے پیارے ہیں، آپ میرے لاڈلے ہیں۔ یہ ساری باتیں قصیدہ بردہ شریف کے اندر آئی، مگر اختتام پر میرے آقا فرماتے ہیں بہت اچھا کلام تھا، میری روح خوش ہو گئی۔ اے بوصیری اس میں ایک کمی تھی، اگر وہ پوری ہو جائے تو قصیدہ بردہ شریف میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کمی آپ پوری کر دیجیے، میں کمزور ناتواں، آپ اس کو پورا کر دیجیے۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر شعر کے بعد میرا درود اگر پڑھا جائے تو قصیدہ بردہ شریف میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جہاں یہ قصیدہ بردہ شریف میرے درود کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، خدا کی قسم اس گھر سے پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب گھر میں پڑھنے سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، خود اگر پڑھیں گے تو اندر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اندر کے شیاطین ختم ہو جاتے ہیں۔ اندر کون شیطان ہے؟ ہمارا نفس جو ہے سب سے بڑا شیطان ہے۔ باہر کے شیطان کو چھوڑو، اندر جو نفس ہے ہمارا یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ یہ اگر ختم ہو گیا تو پھر اندر کیا آ گیا؟ حضور کی محبت آ گئی، حضور کا عشق آ گیا۔ اب وہ بندہ اٹھتا ہے تو درود پڑھتا ہے، چلتا ہے تو درود پڑھتا ہے، سوتا ہے تو درود پڑھتا ہے۔ اور اس درود کو اپنی غذا بنانے کے لیے اس بندے کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، خدا سے ڈرتا رہے۔ خدا کا خوف جس بندے میں آ جاتا ہے اور خدا کے ڈر سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر نبی کے جلوے پیدا ہوتے ہیں۔ اور خوف تصوف میں خوف کے 4 درجے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، حالانکہ میرا مضمون یہ نہیں تھا، مولانا نے جو تشریح کی قصیدہ بردہ شریف کی، اس کے بعد میرا ذہن بنا۔ میں تو سوچ رہا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کریں، اگر آج کی میری اس گفتگو کو اگر سن کر عمل کر لیں گے تو ہزاروں کروڑوں لیلۃ القدر ہم کو ملے گی۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں تصوف میں 4 درجے ہیں خوف کی۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ہر پیر کو، ہر مرشد کو اور ہر مرید کو یہ 4 درجے یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر وہ نہ مرید رہے گا نہ وہ پیر رہے گا۔ سب سے پہلا درجہ بیان کرتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلا درجہ ہے الناس کلہم موتا الا العلماء۔ دوسرا درجہ ہے والعلماء کلہم نیام الا العاملین۔ تیسرا درجہ ہے والعاملون کلہم علی خسران الا الخائفین۔ اور چوتھا درجہ ہے
بل خائفون کلہم علی خطر الا المخلصین، اتنا 4 درجے۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جیسا کہ امام صاحب نے کہا، چیخ و پکار، اچھلنا کودنا تھا، میرا بھی ایک زمانہ ہو، وہ دور ختم ہو گیا۔ اب وہ نہ جان باقی ہے نہ جوانی باقی ہے اچھل کود کرنے کی۔ وہ سب گیما جو ہے شیموگا میں، بھدراوتی میں 1900، اس بچے کو دیکھتے ہی وہ پورے مناظر یاد آ گئے۔ کیا نام بیٹا؟ ہمارے ثناء اللہ صاحب مڑگیرا۔ اس زمانے میں ضرورت تھی رد وہابیت کی، ان کا مقابلہ کرنے کی۔ 1975 میں ایک مولانا آئے تھے گویا، اس کے وجہ سے جو ہے ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا، اس لیے رد وہابیت کے لیے پورے دورے کرنا پڑا۔ اسی دوران مولانا منصور علی خان صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی بھی موجود تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں ہم نے دورے کیے، اور جتنے کفری کلمات بدعقیدہ لوگوں نے لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس پر مناظرے بھی ہوئے، انعامات بھی ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار نے اس زمانے میں لاکھوں روپے انعام کے دینے کے لیے تیار تھے۔ اس کا اگر جواب دے دیا تو تجھے ایک بس انعام ہے، اس کا جواب دے دیا تو ایک لاری تجھے انعام ہے۔ اس طریقے سے قربانیاں، مالی قربانیاں انہوں نے دی، جانی قربانیاں ہم نے دی۔ اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، اور اس کے باوجود بھی مسجد اعظم کا اس دور میں امام تھا۔ تو قربانیاں بھی دینا ہے، اور اپنے عقیدے کو بھی بچانا ہے، اپنے عشق کو محفوظ رکھنا ہے، اور عشق میں ڈوب جانا ہے۔ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ پہلا درجہ تصوف کا، علم شریعت۔ دوسرا درجہ علم شریعت کے بعد عمل۔ تیسرا درجہ اخلاص۔ چوتھا درجہ خوف الہی۔ خوف بعد میں آتا ہے۔ علم شریعت، جس کے پاس علم نہیں ہے شریعت کا، وہ بولتے ہیں ہمیں شریعت کا علم نہیں معلوم، ہمیں طریقت والے ہیں، ہوا میں اڑنا معلوم، نماز پڑھنا نہیں معلوم، ہے نا؟ کرامتاں بولو بتاتی ہیں ہمیں، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں معلوم۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے پہلے تصوف کی ابتدا علم شریعت ہے۔ ان کے لیے فرمایا الناس کلهم موتى الا العلماء، تمام کے تمام انسان مردہ ہے، زندہ صرف وہی ہے جن کے سینے میں علم نبوت کی روح ہے۔ کیا مطلب؟ کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر بھی مردہ کہاں؟ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، چل رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں ہم کو مردہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تم مردہ ہو، مگر تمہارے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ذرہ برابر بھی کوئی علم نہیں ہے۔ جب علم نبوت تمہارے پاس نہیں تو تم مردہ ہو۔ علم شریعت ہے
نماز ہے، روزہ ہے، ادب ہے، بڑے چھوٹوں کا خیال کر رہے ہیں، ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں، یہ شریعت سکھاتی ہے۔ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا کون سکھاتا ہے؟ یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تم مردہ ہو، تم میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں۔ تو سب سے پہلے علم شریعت تمہارے اندر آنا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اب جب تمہارے اندر علم شریعت آ گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو عمل کرنا ہے۔ جو علم تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ فِي خُسْرَانٍ إِلَّا الْعَامِلُونَ۔ اب عمل کرو، علم مل گیا، عمل نہیں کر رہا ہے تب بھی وہ مردہ۔ اور عالم علم حاصل کرنے کے بعد وہ علم لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، تم کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گا، لوگوں کو بتا رہا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ رشوت نہیں کھانا، بیاج نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب شریعت سکھاتی ہے۔ اور عالم چونکہ زندہ ہے، سارے کے سارے مردہ ہیں، کیوں زندہ ہے؟ اس کے پاس یہ علم ہے۔ علم ہونے کے باوجود بھی عالم عمل نہیں کرتا، دوسرے کو بیاج کھانے سے روکتا ہے، خود کھا رہا ہے، دوسرے کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، خود جھوٹ بول رہا ہے، دوسروں کو چوری کرنے سے روکتا ہے، خود چوری کر رہا ہے، دوسروں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے، خود 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ تو عالم ہونے کے باوجود بھی، علم شریعت رکھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہا، تو ایسے کو جو عمل نہیں کرتا، علم اس کے پاس میں ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ایسے عالم کو جو علم رکھنے کے باوجود بھی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ کیسا ہے؟ گدھے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت کا علم دیا تھا، علم تو ہے مگر عمل نہیں، تو ان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ گدھے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتابوں کا بوجھ یا کوئی اور بوجھ گدھے پر لاد دیا جائے تو اس گدھے کو کیا معلوم دنیاوی بوجھ ہے یا کتابوں کا بوجھ ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں، بس اس کا کام ہے وزن اٹھانا، لے کے چلنا۔ تو ایسے ہی بے عمل عالم کو قرآن نے گدھا کہا۔ زندہ تو ہے تو، مگر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے گدھا کہہ دیا گیا۔ اور باعمل عالم کیسے تھے؟ وہ تقوی و پرہیزگار تھے، متقی تھے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ سب اپنے علم پر عمل کرتے تھے۔
رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے. کتنے مرتبے؟ 61 مرتبہ. اب ہمیں یہ قرآن سننے کے لیے تراویح میں آتے ہیں تو کیا ہم مردہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ پورا رمضان میں قرآن پڑھتے تھے. اور اولیاء کاملین قرآن کی محفل رکھتے تھے کہ قرآن پڑھو، نہیں پڑھنے والوں کو قرآن سناؤ تاکہ قرآن سن کر ان کا دل پگھل جائے اور وہ نبی کے سچے اور پکے غلام بن جائیں اور جو سن رہے ہیں اس کے عامل بن جائیں. یہ باعمل علماء کا کام تھا. علم بھی تھا ان کے پاس، وہ عمل بھی کرتے تھے. جو عمل کرتے تھے وہ کامیاب تھے. مگر پھر ان کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ فِي خُسْرَانٍ إِلَّا الْمُخْلِصِينَ. یہ علم شریعت رکھنے والے اور عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں. خوش نہیں ہو جانا. کیا ہے؟ خسارے. اتنی آسانی سے پیر بن جاتا ہے. ایڑیاں رگڑنا پڑتا ہے، کالے پتھر پہ گھسنا پڑتا ہے، پتھر پہ گھسنا پڑتا ہے، خون نکلنا، شیخ کے پیچھے پیچھے جانا، یا نہیں تو شیخ محبت سے اپنی نظر ڈال دینا. اور نظر ڈال بھی دیا تب بھی اس کو جاہل نہیں بناتا، اس کو عالم بناتا. جیسے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عالم تھے نا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کئی ہزار لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، قرآن و حدیث ان کو پڑھاتے تھے، علم شریعت دیتے تھے، مردہ لوگوں کو زندگی دیتے تھے. تھا، سب کچھ تھا، مگر ان کو اللہ کا دیوانہ بنانے کے لیے ان کی خانقاہ میں ایک دیوانہ آ گیا. خدا کا دیوانہ بنانے کے لیے کون آیا؟ ہوشیار آدمی نہیں آیا، دیوانہ آیا. دنیا کی نظروں میں وہ دیوانہ تھا مگر اللہ والوں کی نظروں میں وہ شانہ تھا. آ گیا، درس دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، منطق پڑھا رہے ہیں. وہ دیوانہ آیا، پٹھے پرانے کپڑے ہیں. ان کی درسگاہ میں پہنچ کر ایک کتاب کو ہاتھ میں لیا. بے شمار کتابیں تھیں، کتاب کو ہاتھ میں لیا، لے کر جلال الدین رومی سے پوچھا این چیزس، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ظاہر کو دیکھا، اس کے باطن کو دیکھنے کی نگاہ نہیں تھی، کیونکہ کسی کا بکا نہیں تھا. جب بک جاتا تو وہ علم جو ان کے پاس میں ہے اس پر عمل بھی ہو جاتا اور اس عمل کے ذریعے سے سامنے والے کو دیکھنے کی طاقت اور قوت بھی آ جاتی. دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، ظاہر کو دیکھا پھٹا پرانا کپڑا پہنے فقیر ہے. اس فقیر کو اس کتاب کی حقیقت کیا معلوم؟ جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تمہاری کھوپڑی میں نہیں ہے. آنے والا فقیر اس کتاب کو اٹھایا، ہاؤس میں پھینک دیا. کتاب ہاؤس میں چلی گئی. کتاب ہاؤس میں چلے گئی تو کیا کتاب صحیح سالم رہتی ہے؟ نہیں جی نہیں رہی. تو رہا ہوں بولو، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں آج
اس مسجد کو خانقاہ تصور کر کے بات کر رہا ہوں، اٹھا کے حوض میں پھینک دیا، کتاب کا حال کیا ہوگا؟ اب جلال الدین رومی، بعض روایتوں میں ہے پورا جتنی کتابیں پڑھانے کے لیے رکھے تھے پورے کے پورے پھینک دیے، اور اس زمانے میں کتابیں ملتی نہیں تھی، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ آہوزاری کرنے لگے، آنے والے فقیر پہ غصہ کیا آپ نے، ان کی آہوزاری کو دیکھا، اس فقیر کو رحم آ گیا، کہا کہ اے جلال الدین کیوں رو رہا ہے، کیوں آہوزاری کر رہا ہے؟ ہاتھ ڈالتے گئے، ایک ایک کتاب حوض سے اٹھا کے دیتے گئے، لے تیری کتاب، لے تیری کتاب، لے تیری کتاب۔ جلال الدین رومی کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، آج پانی میں جا کر آئی ہوئی کتاب کا ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا، جیسی کتاب تھی ویسی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد حضرت جلال الدین رومی اس فقیر کے پیچھے چلے۔ اب تو ایک ہی نگاہ میں منزل طے کرا رہا ہے، اور امام غزالی آپ کو 4 منزلیں طے کرانے کے لیے پاپڑ بیلنے کرا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے گئے اور جا کر آپ نے دامن کو تھام لیا اور کہا حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں آپ نے یہ شعر پڑھا، صد کتابوں صد ورق در نار کن، اور روئے دل را جانب دلدار کن۔ ان پورے کتابوں کو میں آگ میں پانی میں پھینک دیتا ہوں، مجھے اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اب میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فقیر نے پھر سے کلمہ پڑھایا۔ کس کو؟ ایک عالم کو، ایک فقیر کو کلمہ پڑھایا، اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اب جب دیوانے بن گئے تو پھر فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اور تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میں مولوی نہیں رہا جب تک میں آپ کا غلام نہیں بنا، آپ سے بیعت نہیں کیا، آپ کا مرید نہیں بنا، اس وقت تک یہ سارا علم میرا بیکار تھا، میں مولوی نہیں تھا۔ اب میں مولوی ہوا، آپ کے قدموں میں آنے کے بعد مولوی ہوا، آپ کے قدموں کی برکت سے مجھے علم ملا۔ اس سے پہلے ظاہری علم تھا جس سے کوئی نفع نہیں حاصل ہو رہا تھا، اب آپ کی توجہ سے میں عالم بن گیا، ایسا عالم بن گیا کہ اب میں علم کے ساتھ عمل بھی کر رہا ہوں، عمل میں بھی کر رہا ہوں، کروں گا، اور میرے ساتھ جو ہے وہ بھی عمل کریں گے۔ تب عمل کے ساتھ اخلاص پیدا ہو رہا ہے، اگر اخلاص نہیں تو پھر وہ عمل بھی بیکار۔ عمل کس کام؟ ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں بہت روندا، بہت مسئلہ، خاص کر جو مولوی کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے تو اس سے بہت امتحان لیا جاتا ہے، چونکہ مولوی کو علم پر گھمنڈ رہتا ہے، علم پر ناز رہتا ہے، تکبر اس کے اندر رہتا ہے۔ شیطان کو کس نے ذلیل کیا؟ تکبر، غرور، اس کا علم جھکنے نہیں دیا اس کو۔ وہی تو جواب دیا نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔
میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس بشر کے سامنے جو مٹی سے پیدا ہوا اس کے سامنے جھکوں نہیں، تو اس کو اس کے علم میں جھکنے نہیں دیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے شیوخ نے بھی عام مریدوں سے زیادہ، جب کوئی عالم غلام بنتا ہے، مرید بنتا ہے، اس سے زیادہ امتحان لیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ لگڑتے ہیں، پسندتے ہیں کہ اس کے اندر کا غرور نکالنا ہے، اس کے اندر کا تکبر نکالنا ہے۔ جب تک تکبر باقی ہے یہ کوئی منزل پار نہیں کر سکتا، جب تک تکبر باقی ہے اس کے اندر عمل نہیں آتا۔ والعلماء كلهم نيام الا العامل، خسارے ہی خسارے میں رہتا ہے چونکہ عمل نہیں۔ اب اس کو عامل بنانے کے لیے کبھی راتوں کو ذکر دیا جا رہا ہے، کبھی راتوں کو کھڑا رہے، پوری رات کھڑے رہو۔ ہے کوئی آج ایسا مرید جو پوری رات کھڑے رہے پیر کے حکم پر؟ ہے کوئی ایسا مرید آج امتحاناً شیخ کہے کہ کھڑے ہو کے کھا؟ ہے کوئی ایسا مرید جو امتحاناً شیخ یہ کہے کھڑ کے پیشاب کر؟ رہے گا کیا؟ مصیبت کا پیر ملا ہے۔ شریعت بولتی ہے بیٹھ کے پیشاب کر، یہ بولتا ہے کھڑ کے پیشاب کرو۔ تم کو کھڑا کے پیشاب نہیں کراتا، وہ تمہارا امتحان لیتا ہے۔ اگر تم اس کے عامل بن گئے، اس کے حکم پر ساری رات کھڑے رہے، آ گیا پیشاب نہیں کیا، شریعت کہتی ہے بیٹھ کر کرو، شیخ کہتا ہے کھڑ کے کرو، دونوں میں تصادم ہو رہا ہے، اس پر عمل کروں یا اس پر عمل کروں، آخر کار پیشاب کو روکتا ہے، شیخ کی بات پہ عمل کرتا ہے۔ جب شیخ کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تب مسکرا کے کہتا ہے جا بیٹا جا کے پیشاب کر لینا، کیوں روک کے رکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ عمل۔ ہے کوئی ایسا مرید؟ کس کے جی مرید؟ میں فلاں کا، میں فلاں، خالی ناز شیخ پر، شیخ کی تعلیم پہ ناز کرو۔ میں اپنی بات بتاؤں، مولانا کی اجازت ہو تو بول دو۔ کم عمر تھا میں، 18 یا 19 سال تھی، مسجد اعظم کا امام تھا میں اس وقت۔ میری زندگی کی سب سے پہلی مسجد اعظم۔ میرے شیخ جب بنگلور تشریف لاتے تو وہی نماز پڑھتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں آئے، نماز جمعہ ہوئی اور میں مسجد کا امام ہوں۔ سارے لوگ جمعہ کے بعد میں آ کر امام صاحب سے ملتے ہیں نا، ملاقات ہوئی، ہاتھ چومے، کوئی پیر پڑا۔ اب ہاتھ چوما پیر پڑا تو مولوی صاحب ہونا میں ابھی کامل مرید نہیں ہوا، مولوی ہوں، اکڑا گیا۔ تکبر کس میں آتا ہے؟ علم والے میں زیادہ گھمنڈ رہتا ہے، وہ چاہے وہ کیسا بھی علم ہو۔ آپ کسی آفس کو جب آفیسر ہے، آپ فائل دو گے، ذرا دیکھو صاحب سائن کرو، پھینک دیتا اٹھا۔ کون پھینک رہا ہے؟ وہ نہیں پھینک رہا ہے، اکڑ پھینک رہی ہے، تکبر پھینک رہا ہے، غرور پھینک رہا ہے۔ آج لوگ میرے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں اور ادھر شیخ کے پیر ہاتھ پیر بھی چوم رہے ہیں۔ میں سب سے ملاقات کرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں میرے شیخ کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کی قدم بوسی نہیں کیا، بلکہ ہاتھ پکڑا اور ہاتھوں کو بوسا لے لیا۔ شاید دور اندیش ہوتا ہے، بھانپ لیا،
اب بھی اس کے اندر اکڑ باقی ہے. ابھی دنیا والے اس کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے، ان کے سامنے میرے پیر چومنے میں اس کو شرم آ رہی ہے، اس کو حجاب ہو رہا ہے. اسی وقت مجمعے کے اندر اعلان کیا اس کی دستار اتار لو. کیا اتار لو؟ دستار اتار لو. بھرے مجمعے میں ایک امام کو مصلیوں کے سامنے یہ اعلان ہو کہ اس کا دستار اتار دو، تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں دوسرے اتارنے سے پہلے ہی میں اپنا امامہ اتارا، قدموں میں رکھ دیا، شایا نکالا، قدموں میں رکھ دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا. سرکار مسکرا کے فرماتے بڑا چالو ہے یہ. فوراً انہوں نے صافہ اٹھایا، میرے سر پہ رکھا، عبا اٹھایا، مجھے پہنایا، اور آپ نے فرمایا جا آج سے تو عالم بن گئے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے شیطانی تھا، علم تھا مگر عمل نہیں تھا. بغیر عمل کے علم جو ہے شیطان بنا دیتا ہے. اس وقت آپ نے کہا میں نے آج اس کو عالم بنایا. مدرسے میں جو ڈگری ملی وہ اکڑ کی ڈگری ملی، وہی ڈگری شیخ کے قدموں میں ڈال دیے تو وہ شیخ نے اس کو اپنے پیروں میں لپیٹ کر عالم بنا کر عالم کے لیے سبق دینے والا بنا دیا. تو یہ کیا ہے؟ علم کے بعد عمل، عمل کے بعد اخلاص. اب جس کے اندر اخلاص آ گیا وہ کامیاب ہوا، کامران رہا. بغیر اخلاص کے کوئی عمل کام نہیں لاتا. اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا، اس کا اجر بھی نہیں دیتا. حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور لب کشائی کی. قال رسول اللہ، اتنا کہا، غش کھا کے زمین پر گر گئے. ہوش میں آنے کے بعد پھر کہا قال رسول اللہ، آگے حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، غشی کھا کے گر گئے. تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، کہا کہ قال رسول اللہ، غش کھا کے گر گئے. آگے حدیث بیان کرنا ہے، بیان نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے بعد میں اٹھے، سنبھل کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 شخصوں کو بلائے گا. ایک خاری کو، دوسرا سخی کو، اور تیسرا پہلوان کو، طاقت کو. اب بیان کر رہے ہیں. قاری کو بلائے گا اور اس سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، اے قاری، میں نے تجھے بہترین آواز دی تھی، تجھے علم دیا تھا، تو نے میرے دیے ہوئے علم کا کیا کیا؟ تو وہ بارگاہ خدا بندی میں جواب دے گا، پروردگار عالم، میں نے تیرے دیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچایا، بے علم والوں کو علم پڑھایا اور ان کو راہ راست پر لایا. تو اللہ تعالیٰ اس قاری سے پھر دریافت کرے گا، یہ سب کچھ تو نے کیا، تو اس میں تیرا مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا والے تجھے قاری کہیں، دنیا والے تجھے عالم کہیں؟ کہے گا کہ ہاں مولا، میری نیت یہ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے قاری، جو میں تجھے انعام آج دینا چاہتا تھا وہ تو دنیا میں دے دیا. لوگ تجھے قاری کہے، لوگ تجھے عالم کہے، آج اس کی جزا میرے پاس نہیں ہے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، لے جاؤ، ماتھے کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دو.
علم ہے، سب کچھ ہے، مگر رضائے الہی نہیں. والعاملون كلهم على خطر الا المخلصین، اخلاص نہیں. پھر سخی کو بلائے گا، سخی سے سوال ہوگا، میں نے تجھے دولت دی تھی، تو نے اس دولت کا کیا کیا؟ تو عرض کرے گا مولا میں نے نیک کاموں میں خرچ کیا، ان پیسوں سے مسجد بنائی، مدرسے بنائے، دین کے راستے میں نے اپنی دولت کو خرچ کیا، غریبوں یتیموں کی خدمت کیا کرتا تھا، ہر نیک کام میں کرتا تھا. آج ہم بھی کرتے ہیں، دولت مند ہے نا، بور تو نہیں ہو رہے ہیں. اگر بور ہو رہے ہیں تو ٹاپک بدل دیتا ہوں. جی آپ چلو، اللہ خوش کو کامیاب بنائے. ہماری دعائیں ہمیشہ ان بچوں کے ساتھ میں رہتی ہیں. ہمارے مدرسے کے فارغ ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھے ہیں، ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے تو پھر کس کو کریں؟ بور تو نہیں ہو رہی؟ پھر وہی جوشیلی تقریر کرتا ہوں، واقعہ قصہ کہانیاں بولنے اچھا آتا ہے مجھے بھی، 50 سال کا تجربہ ہے، شاید آپ لوگ سنتے ہوں گے اس زمانے سے بھی. تو آج بھی ہم سخی لوگ کرتے ہیں نا، آدمیوں کو دکھا کے زکات دیتے ہیں. گھر کے گیٹ میں کھڑا کو 100 کپڑے رکھ لے تو سب کو بلا ہنگامہ طور پر دیتے. 10 kg کے چاول کے موٹے پورے برقعے پہلے بات ہنگامہ کر کے دیتے. تو اس سخی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کل قیامت کے. حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہی حدیث مشکاۃ شریف میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ سب کچھ تو کیا، کیا اس میں تیری نیت کیا تھی؟ یہ نہیں تھی کہ دنیا والے تجھے سخی کہیں؟ وہ کہے گا کہ ہاں مولا، نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، پیسے والا کہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، جو اجر میں تجھے یہاں دینا چاہتا تھا وہ دنیا میں دے دیا. سارے محلے والے تجھے سخی پکارنے لگے، سخی کہنے لگے. آج میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اے ملائے فرشتوں لے جاؤ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا ملا اس کو؟ جہنم ہی ملا. کیوں؟ نو اخلاص. طاقتور کو بلائے گا، پہلوان کو. ایک پہلوان آئی تھا، میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو اپنے زور بازو سے کیا کیا؟ کہے گا کہ مولا میں نے میری طاقت سے جہاد کیا، جنگیں لڑیں، جہاں جہاں بد عقیدہ خوش عقیدہ کو تکلیف دیتے تھے میں گیا، ان کا مقابلہ کیا، اور میں نے دین کی مدد کی. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تیری نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ تجھے طاقتور کہیں، پہلوان کہیں، مجاہد کہیں؟ ہاں مولا یہ نیت تھی میری. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، جو میں تجھے آج دینا چاہتا تھا کل میں دنیا میں تجھے دے دیا. آج میرے پاس اس کی کوئی جزا نہیں ہے. اے فرشتوں لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. اور کیجیے، ایک قاری، عالم، سخی، طاقتور، اچھے کام کر کے، اچھے عمل کر کے جہنم میں جا رہا ہے. کیوں اچھے کام کر کے جہنم میں جا رہا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم اس کے نصیب میں لکھ دی. وجہ کیا تھی؟
آگے جو میں جتنا بولا وہ سب پہ پانی پھر گیا. جی اخلاص، شاباش، ایسا حاضر دماغ رہنا. تقریر سننا نہیں، تقریر کھانا. تقریر کیا کرنا؟ کھانا. سن لیے تو یہاں سے سنے، یہاں سے نکل گئے. کھا لیے تو اندر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق دیتا ہے. اور اس کو سننے کے بعد اپنے حد تک نہیں رکھنا، اپنے دوستوں کو سنانا، اپنے گھر میں سنانا، اپنے بچوں کو سنانا اور ان کو عمل کی ترغیب دینا. قاری، سخی، طاقتور کو نیک کام کرنے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کیا لکھ دیا؟ جہنم لکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں تھا. تو 3 چیزیں آپ کو ملی. الناس كلهم موتى الا العلماء، سارے کے سارے انسان مردہ، زندہ صرف وہی لوگ ہیں جن کے سینے میں علم نبوت کی روح ہے. والعلماء كلهم نيام الا العاملين، سارے کے سارے علماء سو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. جاگتے صرف وہی علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے. یہ سونے والے کو خالی بولتے، عمل نہیں کرتے. عمل کی ترغیب دیتے ہیں، خود بے عمل ہے، یہ سو رہے ہیں. سونے والے کو کیا ملتا؟ جو سویا وہ کھویا، کچھ بھی نہیں ملا. اور تیسری منزل والعاملون كلهم فی خسران الا المخلصین، اخلاص والے بھی خسارے میں ہیں. اخلاص والے بھی خسارے میں. کیوں؟ ان کے اندر اخلاص نہیں آیا. ایک مولوی صاحب تھے، واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ان کے گاؤں میں سارے گاؤں والے درخت کی پوجا کرتے تھے. مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا اور وہ اپنے وقت کے مرشد بھی تھے. بہت غصہ آیا. میرے ہوتے ہوئے میرے محلے میں درخت کی پوجا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کلہاڑا ہاتھ میں لیے گئے. کیوں گئے؟ درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. درخت رہا تو پوجا کریں گے، درخت ہی اگر ختم ہو گیا تو پوجا کہاں سے کریں گے؟ بڑے زور میں کلہاڑا سر پر کھاندے پہ رکھا چلے. راستے میں ان کے دوست مل گئے. کون؟ ابلیس لعین، شیطان ہمارا سب کا دوست ہے. سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے، یہ مرنے تک ساتھ نہیں چھوڑتا. چھوڑتا کیا؟ نہیں. یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی آ جاتا ہے. جب ملائکہ سوال کرتے ہی اللہ کے رسول کو دکھا کر ما تقول بحق حضرت حاضر الرجل، اس کالی زلفیں والے آقا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میں ادباً ترجمہ کر رہا ہوں مگر حقیقت کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ بحق حاضر الرجل، حاضر الرسل نہیں کہا، رجل کا، اس آدمی کے بارے میں. اور جب یہ سوال ہوتا ہے، مگر اس موضوع میں نہیں جاتا میں، بات پڑ جاتی ہے، پر سحر تک بیٹھنا پڑتا ہے، بہت تھکا ہوا ہو. اس عمر میں بھی روزانہ 40-50 منٹ تفسیر بیان کرتا ہوں تراویح کی بات. تو باقی شیطان آتا ہے. آپ جب فرشتے پوچھتے ہیں نا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، دور کھڑے ہو کے بولتا ہے بہت پیاسا ہے نا تو، جہنم سے ایک پیالے میں
خون اور پیپ لے کے آ کے گلاس بتاتا ہے، بہت پیاسا ہے، بڑی تکلیف اور مصیبت سے آیا ہے تو، موت کی تکلیف، غسل کی تکلیف، سب مجھے رسول بولو، مجھے پیغمبر بولیے، پلاتا ہوں میں۔ فرشتوں کے ہاتھ میں نہ پیالہ رہتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پیالہ رہتا ہے، کچھ بھی نہیں، انہیں پیالہ رکھے ہوا رہتا ہے۔ مگر جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کی طرف نہیں دیکھتا، جیسے ہی اس کی قبر روشن ہو جائے گی، نبی آتے ہی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آ گئے تو ہمارے گھر میں چراغاں ہوتے، شیر لگا کے رکھتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لگا کے رکھتے نہیں رکھتے، پڑھتے نہیں پڑھتے، ایک عاشق کو پڑھنا چاہیے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب گھر میں چراغاں ہوتے ہیں تو قبر میں بنفس نفیس میرے مصطفیٰ جلوگر ہوتے ہیں، خدا کی قسم قبر منور ہو جاتی ہے۔ جب قبر منور ہو جاتی ہے یہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ ہے، میں سو رہا ہوں، میں لیٹا رہوں، ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، اے فرشتوں کیا سوال کر رہے، ہٹ جاؤ، پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، قدموں پہ گر جاتا، ہٹو قدموں پہ گر جانے دو۔ اتنی محنت اور مشقت کر کے میں یہاں پہنچا ہوں ان کے بارے میں جواب دینے کے لیے، جواب دینے نہیں، قدم بوسی کرنے کے لیے، قدموں کو چومنے کے لیے۔ تو قدموں کو چومنے کے لیے آیا ہے، تو شیطان ہر جگہ آ جاتا ہے۔ اب انہوں پیر بھی تھے، مولانا بھی تھے، پوجا بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کلاڑا کھاندے پہ ہے، شیطان آیا، کیوں جا رہے ہو؟ تیری وجہ سے میرے محلے کے پورے لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، نہ رہے درخت، نہ رہے یہ پوجا کرنے والے، درخت بھی نہیں رہنا، پوجا کرنے والے بھی نہیں رہنا۔ شیطان بولتا ہے میں کاٹنے نہیں دیتا، انہوں کیا بولتے، شیخ صاحب میں کاٹ کے رہتا ہوں۔ لڑائی چلی دونوں میں، فائٹ۔ کئی بار شیخ صاحب جو شیطان کو پچھاڑا، شیطان پریشان ہو کے بولا بہت بار مجھے آپ نے پچھاڑ دیا ہے، حضرت کہیں کوئی یہ پریشانی آپ کو، آپ سیدھا گھر جاؤ، تمہاری خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کرو، روزانہ میں تمہارے مصلے کے نیچے ایک اشرفی رکھ دیتا ہوں، اس اشرفی کے ذریعے سحری کرو، افطاری کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، کیا کرنا ہے ہر نیک کام کرو، اب خاموشی کے ساتھ گھر کو چلے جاؤ۔ شیخ صاحب جیسے ہی اشرفی سنے، لڑنا چھوڑ دیا، سیدھا آ گئے خانقاہ میں بیٹھ گئے۔ ایک ہفتے تک شیطان مصلے کے نیچے اشرفی رکھتا تھا، حضرت روز اشرفی اٹھاتے، خرچ کرتے، اس سے کھاتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے۔ ایک ہفتہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد میں اشرفی ندارت، اشرفی بند ہو گئی۔ ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، تیسرے دن پھر کلاڑی گئے، اب چھوڑتا نہیں، اب بغیر درخت کو کاٹے کے میں واپس نہیں آتا۔ کلاڑی ہاتھ میں لیے چلے، پھر مل گئے حضرت جی راستے میں، انہوں ہر جگہ رہتے ہیں، ہر نیک کام کرنے کے لیے نکلو حضرت جی ساتھ، مسجد میں حضرت جی، خانقاہ میں حضرت جی، دلی میں حضرت جی، مرکز میں حضرت جی، کیا تو نہیں کرتے رہے، ایمان کو میں باقی رہنا نہیں دیتا۔ جب مل گئے پھر غصہ تو تھا ہی ان کو، پہلے گئے تھے اخلاص تھا، اب اخلاص نہیں ہے، اب اشرفی ہے، سمجھے بات آپ نے؟ اب لڑنے لگے، بار بار شیطان اٹھا کے شیخ صاحب کو پچھاڑ رہا،
ایسا پچھاڑ رہا ہے کہ حضرت جی کا اینچر وینچر سب ہو گیا. شیطان بولنے لگا حضرت جی آج تمہارا لڑنا فضول ہے، بیکار ہے. کل تم مجھے پچھاڑ رہے تھے تو تمہارے عمل میں اخلاص تھا، آج میں تمہیں پچھاڑ رہا ہوں، تمہارے اندر آج اخلاص نہیں ہے. آج دنیا آ گئی ہے، دنیا کی وجہ سے اخلاص ختم ہو گیا. جب اخلاص نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ علم پہلا درجہ، میں تصوف بیان کر رہا ہوں نا. پہلا درجہ کیا ہے؟ علم. علم. دوسرا درجہ عمل. تیسرا اخلاص. اب پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمخلصون كلهم على خطر الا الخائفين. اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں. کیا بڑی عجیب منزل ہے. اتنا جلدی پیر صاحب بن جاتے جی. بڑے بڑے من کے اودی پیلی نیلی لنگی پیٹھا زور سے نعرہ مارتا ہے. دن میں کتنے نمازاں بول کے پیر کو پوچھے تو معلوم نہیں. نماز میں کیا پڑھتا؟ ثنا آتا کیا کہتا؟ ہو آتا ہے. کیا پڑھو بولے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے. واٹس ایپ میں دیکھتے رہیں گا نا آپ لوگ. آتے کہ نہیں آتے؟ مجھے واٹس ایپ وغیرہ دیکھنے آتا نہیں. موبائل میرے پاس بھاری ہے مگر یوز کرنے نہیں آتا، اس لیے بھاری رکھ لیا ہوں. بڑی مسجد کا امام چھوٹا رکھا تو آدمی ہستی بھول کر جی بھاری رکھ لیا. کوئی فون کرے نام فیڈ کر لو بولے تو آتا نہیں مجھے، فیڈ کر لے. دیکھو میرا پوترا ہوں بیٹا، دیکھو وہ انہیں فیڈ کر کو دیتا ہے. کیا لکھنا دادو نام انگریزی میں لکھنا کہ اردو میں لکھنا، جو بولتا ہوں وہ کرتا. بالکل نہیں آتا مجھے. مسجد میں بیٹھ کے رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ عیب بھی نہیں میرا. میری توجہ ادھر نہیں، میری توجہ میرے شیخ کی طرف ہے. ان میں فنا ہوں میں، فنا الشیخ میں گم ہوں. مولا وہ دن بھی مجھے دکھا دے کہ میں فنا پھر رسول ہو جاؤں. تو میں کیا بیان کر رہا تھا؟ اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں. اب ان کے اندر کیا آنا ہے؟ خوف. جب خوف آ گیا تو پھر وہ ولی بن جاتے ہیں، ولایت کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک واقعہ اس کے تعلق سے عرض کر دوں. حضرت ابو عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں ایک بہت بڑے تاجر، بہت بڑے دولت مند اور بہت زبردست ان کا بنگلہ، یہاں کے بنگلے کے جیسا نہیں. آپ بغداد گئے رہے تو وہاں کے گھراں دیکھے ہوئے کیسے. الحمدللہ میں میرے بچے کو ساتھ لے کر، میرے مریدوں کو لے کر بغداد بھی گیا. ابھی دسمبر کے مہینے میں ایران کی حکومت نے مجھے پورے کرناٹک سے اکیلے کو، ایران کی حکومت نے مجھے دورے پہ بلایا تھا. وہاں بڑے بڑے علماء سے میٹنگیں ہوئی، یعنی پورے ہندوستان سے 8 آدمی گئے تھے، اور میرے اپنے سلسلے کے 2 تھے. ایک حضرت منعم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے اور ایک کرناٹک سے. تمام بزرگوں کی زیارتیں ہوئی، اور آخری میں زیارت ہماری میری اپنی خواہش پر حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچی، اور حضرت فرید الدین عطاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر بھی پہنچی، اور حضرت بایزید بستانی کے مرید جن کو آپ نے 40 پر 9 سال کے بعد
یعنی آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے اور وہ حضرت بایزید بستانی کی مزار پر گئے تو حضرت بایزید بستانی بنفس نفیس اپنی قبر سے ظاہر ہوئے اور حضرت ابو الحسن خرقانی کو آپ نے مرید بنایا اور خلافت عطا فرمایا۔ اسی لیے نقشبندی سلسلہ بہت کم ہے، چونکہ 40 سال رک گیا تھا۔ ایسے ہی اور بھی سلسلے ہیں جن کے بزرگوں نے کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا، ان کی نظروں میں کوئی جچا نہیں، تو ان کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ مگر ہماری چالاکی ایسی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کے نام سے سلسلہ چلاتے ہیں۔ جاننے والے ان سے اگر پوچھیں تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، ہم چادر لے گئے تھے، مزار پہ چادر ڈال دیے، چادر ڈال کے بولے حضور میں آج سے آپ کا مرید بھی خلیفہ۔ سمجھے آپ، میں آپ کا مرید بھی خلیفہ بھی۔ ان کا زور چل رہا سو، نہ انہوں مرید ہے نہ انہوں خلیفہ ہے۔ اگر چادر ڈال کر کوئی پیر یا مرید بن جاتا اور ہو جاتا اس سے، تو کیا ضرورت تھی ان پیروں کی مرید بننے کی؟ ارے ڈائریکٹ بغداد تو ہم جاتے ہی ہیں، غوث پاک کی جالی پر چادر ڈال کے کہتے ہیں حضور میں آپ کا مرید، آپ کا خلیفہ۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ اور آگے بڑھ کر کہوں کئی کو غوث پاک کا مرید، یہاں بنے تو بھی مرید، وہاں بنے تو بھی مرید۔ ڈائریکٹ مدینے پاک جاتے، جالیوں پہ چادر ڈال دیتے، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام، تو صحابیت کا درجہ مل جاتا۔ ہو سکتا کیا ایسا؟ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہو، ایسے شیخ کا دامن تھامو جن کا سلسلہ، چاہے وہ کون سا بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ چلتا ہے اور اختتام ہوتا ہے مولا علی کے بارگاہ میں۔ جب تک علی کے نہیں ہوتے آپ کسی کے مرید نہیں بن سکتے۔ علی کون ہے؟ علی مولا ہے، ہمارے بھی مولا ہیں، حضور کے بھی مولا ہیں۔ ارے میں کہوں علی خدا کے بھی مولا ہے۔ غدیر خم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے بعد، جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے، غدیر خم میں قیام کیا، نماز ہوئی، خطبہ دیا، اور دوران خطبہ علی کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا اور میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا 7,000 صحابہ کے مجمعے میں، من کنت مولا فعلی مولا۔ تو علی مولا۔ تو ہر سلسلہ، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے ابوالعلائی ہو، چاہے اشرفی ہو، جتنے سلاسل ہیں سب جا کے کہاں ختم ہوتے ہیں؟ علی پر۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنی مشقتیں کرنا، ہر کام اخلاص سے کرنا، اور اخلاص میں بھی خوف آنا۔ تو میں بتا رہا تھا ابو عامر دولت مند، ان کے گھر کی دیوار گر گئی، تعمیر کروانا ہے، میں دولت مند، میں کھڑ کے اینٹا بناؤں گا، مٹی کلاؤں گا، دیوار بناؤں گا؟ نہیں بناتا، آیا بھی تو نہیں بناتا۔ میں دولت مند ہو کر کروں کہ پیسے دے کے مزدور سے کراؤں۔ مزدور کی تلاش میں نکلے، بازار آئے۔ آپ کو معلوم ہے روزانہ صبح میں مزدوروں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے جگہ، وہاں پورے جمع ہوتے ہیں، جس سے جو کام لینا ہے اس مزدور کو لے لو، گھر لے جاؤ، کام کراؤ، مزدوری اس کی دے دو۔ ابو عامر بھی آئے تھے، مگر اتفاقاً اس دن پورے مزدور کہیں کام پر چلے گئے تھے۔ اب میں کہانی سنا رہا ہوں۔ مجبور
آج کوئی مزدور نہیں ملا، چلو کل کسی مزدور کو پکڑ کے دیوار کا کام کرا لے۔ واپس ہو رہے تھے، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت جس کے چہرے سے انوار و تجلیات ٹپک رہے تھے، اس کے ہاتھ میں کچھ مٹی اور گارے کے کام کے سامان موجود تھے۔ ابو عامر پہنچے، کہا کہ بابا آپ مٹی اور گارے کا کام کرنا جانتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ میرے گھر پہ کام کرنے چلو گے؟ الحمدللہ چلو گا۔ ذہن حاضر ہے نا آپ سب کا؟ جی، غریبوں کا بھی دولت مندوں کا بھی ذہن حاضر ہے، کیونکہ آج کل پیسے والے غریبوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں، تم نہ چھوڑتے کیا؟ تو وہ نوجوان اس نے کہا میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے مصطفیٰ بھائی کی توجہ، مگر اے ابو عامر میری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو میں آپ کے گھر میں کام کرنے آؤں گا۔ کیا شرطیں ہیں؟ اس نوجوان نے پہلی شرط رکھی، جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دینا، اور دوسری شرط مجھے میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام نہیں لینا، ہے نا؟ مجھے بلا کر آپ کو 10 kg کے چاول کا موٹا دیے تو میں اٹھاتا ہوں، اب پہلے تو دیتے تو اٹھا لیتا، کیونکہ تو میں بھی کشمیری گودے کا پہلوان، آج بھی آپ کنٹونمنٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، اور یہاں بھی شانتی نگر میں بھی جب تک ہمیں تھے مجھے بہت ڈرتے تھے لوگ۔ بلال مسجد کو نماز پڑھنے گیا تو مسلح ایک دوسرے کو دیکھو آنکھیں مار لیتے، خطرناک بھی ذرا ڈر کو رہا ہو۔ یہاں بھی اس زمانے میں ذرے تھے چھیڑخانیاں کرنے والے عقیدے کے تعلق سے، اور وہ زمانہ تھا مولانا اختر اجمعی حیدرآبادی کا، یاد ہے مصطفیٰ؟ پروفیسر تھے عربی اور فارسی، میرا ان سے بڑا تعلق تھا، اور ان کا میرا ایسا، حالانکہ وہ ہمارے باپ کی عمر کے، مگر مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے، اور رمضان کا مہینہ آتا تو میں ان کو قرآن سناتا تھا، وہ مجھے قرآن سناتے تھے۔ تیار کر لینا نا رات کو پڑھنے، تو میں ان کو استاد مانتا تھا، چونکہ وہ عربی اور فارسی کے پروفیسر تھے اور میں اس وقت عالم کورس کر رہا تھا۔ تو کیا بول رہا تھا میں؟ کیا بتائیں؟ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام نہیں لینا۔ الحمدللہ۔ پھر تیسری شرط، میرے جسم کا پسینہ سوکھنے سے پہلے میری مزدوری مجھے ادا کر دے گا۔ اہم شرطیں ہیں کہ نہیں ہے؟ ابو عامر قبول کر لیے، گھر لے گئے، جو کام کروانا چاہتے تھے وہ کام ان کے سپرد کر دیے، اور کسی کام سے حضرت ابو عامر چلے گئے۔ رات کو جب واپس آئے دیکھا 1 ہفتے کا کام 1 دن میں ہو گیا ہے۔ کتنے دن کا کام؟ 1 ہفتے کا کام 1 دن میں ہو گیا۔ ہنسی خوشی آپ نے مزدوری دی، اور اس کے علاوہ بھی اچھا کام کیا تو کیا کرتے ہیں؟ بخشش دینے لگے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے جتنا کام کیا ہے 1 دن کا 1 دن کی مزدوری لوں گا، مجھے اس بخشش کی ضرورت نہیں۔ چلے گئے۔ دوسرے دن ابو عامر اسی مزدور کی تلاش میں آئے،
اتنا اچھا مزدور 8 دن کا کام 1 دن میں کرنے والا چھوڑتے اس کو کوئی نہیں چھوڑتے. آئے تلاش میں آئے، بازار میں دیکھا، گلی کوچوں میں دیکھا، سڑکوں میں دیکھا، مزدوروں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے جو میرے گھر کل کام پہ آیا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ صرف ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، بقیہ دن فلاں جنگل میں فلاں غار میں عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے. ہمارے جیسا ہم 8 دن میں 1 بار عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جمعہ 1 وقت، بقیہ وقت دنیا میں. مگر وہ اللہ کا بندہ کیا تھا؟ 1 دن ہفتے میں کام کرتا تھا اور 8 دن غار میں اللہ کو پکارتا رہتا تھا. حضرت ابو عامر کو خواہش ہوئی ایسا نیک نوجوان جو عبادت گزار ہے اس سے ملاقات کرنا چاہیے. ملاقات کی غرض سے مزدوروں نے جو پتہ بتایا تھا اس پتے پہ چلے. جب چلے تو بیابان جنگل آ گیا. بیابان اس کو کہتے ہیں جہاں نہ چرندے ہو نہ پرندے ہو. یہاں تک کہ پرندوں کی چہچہاٹ بھی نہیں ہے، درختوں کے پتوں کی آہٹ بھی ختم ہو گئی. ایسی جگہ حضرت ابو عامر خود خوف کھانے لگے، اب میرا کیا ہوگا. اتنے میں آواز نے، ہوا نے ابو عامر کے کانوں میں ایک آواز پہنچائی. وہ آواز کیا تھی؟ اللہ 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 اللہ. ہماری سانس بھی وہی بول رہی ہے. ہم سو جائیں یا کھڑے رہیں یا چلتے رہیں، ہماری سانس بھی وہی بولتی ہے، مگر توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس توجہ نہیں ہے، اس لیے ہماری سانس کیا بول رہی ہے اس کا علم ہمیں نہیں. جب یہ آواز ابو عامر کے کانوں میں پہنچی، ابو عامر فرماتے ہیں میں اسی آواز کو کیا آج کرتا ہوا پہنچا تو یہ غار میں وہ نوجوان لیٹا ہوا ہے، اینٹ کا تکیہ بنایا ہے، زمین پر سویا ہوا ہے. میں نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے اس سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے پر پتا چلا کہ اس کو بخار تیز چڑھا ہوا ہے. بیابان جنگل، کوئی پرسان حال نہیں، بیمار ہے. ارے یہ بیمار جسمانی بیماری نہیں، یہ عشق کی بیماری ہے، یہ محبت کی بیماری ہے. اللہ کو پکارتا پکارتا اس قدر جسم گرم ہوا کہ اس اللہ کی صدا میں اس کا جسم تپنے لگا اور اس قدر گرمی لاحق ہوئی. اس ذکر الہی کی گرمی کو اگر سردی میں لانا ہے تو فوراً محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو جسم سرد ہو جاتا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ مرتبہ پڑھو اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ، جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے. اللہ کا نام جلالی، رسول اللہ کا نام جمالی. فوراً محمد رسول اللہ پڑھو، جسم سرد ہو جاتا ہے. اب وہ مسافہ کرنے پہ پتہ چلا بخار ہے. حضرت ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا اے نوجوان، تو بخار زدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گھر چل، میں تیرا علاج کروں، تیری خدمت کروں. نوجوان جو عشق الہی میں جلتا ہے، اس کو عشق الہی کیوں میسر آیا؟ علم شریعت بھی ہے، علم شریعت پر عمل بھی ہے، عمل میں اخلاص بھی ہے. اب اخلاص کی وجہ سے یاد الہی میں جل رہا ہے.
اب صرف اس کے جلووں کی اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں تیری خدمت کروں گا، میرے گھر چل. بہت اصرار کیا حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس وقت نوجوان کہتا ہے اے ابو عامر آپ کا اصرار بہت زیادہ ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ آبادی میں آؤں، اسی غار میں رہ کر میں میرے مولا کو پکارتا رہوں. اگر آپ اس قدر ضد کر رہے ہیں تو میری شرط قبول کرو. بغیر میری شرط کے قبول کرنے کے میں آتا نہیں. کہا کہ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جب تک تم سے کھانا طلب نہ کروں مجھے کھانے کے لیے اصرار نہ کرنا، اور جب تک میں تم سے کچھ نہ بولوں تم مجھے کچھ نہ بولنا. جب تک میں کلام نہ کروں تم مجھ سے کلام نہ کرنا. اگر شرط منظور ہے تو الحمدللہ. حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ نے وہ بھی ولی تھے اپنے وقت کے، اور یہ دونوں الحمدللہ اس قبرستان میں دفن ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قبرستان ہے. اس قبرستان کا نام مدین. کیا بات؟ شونیزیا. ذرا زور سے بول کو تو مرنا. شونیزیا. روزہ لگا دکھتا ہے. شونیزیا. شونیزیا وہاں ہے. لے گئے. ایک دن گزر گئے. اللہ کا بندہ نہ کھانا مانگا نہ منہ کھولا. رات بھی گزر گئی. دوسرا دن آیا. دوسری رات آئی. حضرت ابو عامر خادم کی طرح کھڑے ہیں. یہ اللہ کا محبوب بندہ منہ کھولے میں اس کی خدمت کروں. تیسرا دن آیا. آواز دی اے ابو عامر جی حکم ہو رہا ہے، اب میرا وقت قریب ہے، میرے مولا سے ملنے جا رہا ہوں. اے ابو عامر جب میری روح قفص انصری سے پرواز کر جائے تو مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اسی میلے کچیلے کپڑوں سے مجھے کفن دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میرے گلے میں ایک رسی کو باندھنا اور اپنے گھر کے چاروں چکر لگانا اور کھینچتے ہوئے یہ کہنا اے نوجوان دنیا میں جو عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتا تھا اس کی یہ سزا ہے. یہ کہتے ہوئے گھر کے چکر لگانا. وصیتیں ہونے کے بعد اور میرے پاس ایک انگوٹھی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید ہے. اس انگوٹھی کو اور اس قرآن کو ہارون رشید کے پاس لے جانا اور اس کو یہ دے دینا اور کہنا کہ جس کی یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہے اس نوجوان نے آپ کو وصیت کی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کریں، بندگان خدا کو تکلیف نہ دے اور اپنی زندگی یاد الہی میں گزارے. نصیحتوں کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی. ابو عامر بشریت کا تقاضا ہے، کھڑے رو رہے تھے. وصیت یاد آئی، بازار گئے، رسی کو خریدا، گلے میں ڈالی، گھر کے چاروں چکر لگانا چاہتے تھے، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا. گھر کے ایک کونے سے آواز آتی ہے اے ابو عامر یہ میرا لاڈیلا ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا پیارا ہے، اس کے گلے سے رسی کو نکال دو. حضرت ابو عامر قدموں میں گر گئے، رسی کو نکالا. مختصر یہ ہے
کہ کفن پہنایا، غسل دیا، شونیزیا قبرستان میں دفن ہوئے، مگر آج ان کی مزار نہیں ملتی۔ وہاں قبروں کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر نہیں دیکھ سکا۔ کہیں ایک کونے ہی میں کھڑ کے پورے قبرستان والوں کو فاتحہ پڑھ کے نکل گئے، اور جب حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں اور ان کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب کو بھی پڑھتے ہیں، کسی ایک کو پڑھنا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو روز ازل سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے سب کے لیے ایصال کرتے ہیں، ایصال کرنے میں بخالت نہیں کرتے۔ وصیت یاد آئی، انگوٹھی کو لیا، قرآن پاک کو لیا، ہارون رشید کے دربار میں آئے، اور دربار میں آنے کے بعد قرآن اور انگوٹھی کو پیش کیا۔ ایک نوجوان اس قسم پرسی کے عالم میں تھا، اس نے اپنا نام تیان بتایا، یہ قرآن اور یہ انگوٹھی اس کی ہے۔ ہارون رشید نے قرآن کو دیکھا، انگوٹھی کو دیکھا، غش کھا کے گر گیا، ہوش میں آیا، ہوش میں آ کر ابو عامر سے بتاتا ہے یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کر میرے بیٹے کو پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں ہے، وہ نوجوان میرا بیٹا ہے، اور یہ انگوٹھی میں نے اس کے ہاتھ میں ڈالی تھی۔ اب ابو ہارون رشید ابو عامر سے کہتا ہے کہ چلو اس کی قبر کی زیارت کریں۔ قبر کے پاس پہنچے، ٹکٹکی باندھے ہوئے اس نوجوان کی قبر کو دیکھتے رہے، غش کھا کے قبر پہ گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ابو عامر یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا لقط جگر ہے۔ ایک مرتبہ میرے دربار میں محفل سجی ہوئی تھی، گانے والیاں گا رہی تھی، دف بج رہا تھا، اور کچھ لوگ نشے کے عالم میں بھی تھے۔ میرے لال کو یہ محفل پسند نہیں آئی، اور وہ محفل پسند نہیں آئی تو اتنے میں ایک آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اسی محفل کے قریب میں ایک کوٹھے میں، ایک جھونپڑے میں ایک معصوم سا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی تلاوت کی آواز میرے اس بیٹے کے کان میں پڑی۔ وہ آیت یہ تھی، آج ہی تراویح میں اس آیت کو پڑھا گیا ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کہ تمہارا دل اللہ کی یاد کے آگے جھک جائے، خشیت الہی میں جھک جائے؟ اور جب یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، کپڑوں کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا کپڑوں، محفل سے چلاتا ہوا نکلا، اے مولا اب وہ وقت آ گیا ہے، اب یہ بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تیری یاد کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے گا۔ یہ کہتا ہوا محفل سے نکل گیا، پتہ نہیں اس کے بعد کہاں چلا گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے اپنے خدام کو لگایا اس کی تلاش میں، کسی نے اس کا پتہ نہیں بتایا، کسی نے اس کو ڈھونڈا نہیں۔ جب یہ ملا ہے تو غار میں اتنے دن گزار دیا، اور اللہ کی یاد میں اللہ اللہ کہتا ہوا اس نے اپنی جان دے دیا۔ گویا مطلب یہ کہنے کا علم۔ پھر میں آپ کو پیچھے لے جا رہا ہوں۔ پہلا درجہ کیا ہے تصوف کا؟ اگر آپ ولی بننا ہے، پیر بننا ہے، اللہ کے لاڈلے بننا ہے، ڈھونگی پیر بننا تو کیا تھی بن لیو آپ، گانجے کی پڑیا جیب میں رکھ لیے تو ایک دن کے پورے شہنشاہ تھے۔
پہلا علم شریعت. نکو جی مجھے شریعت طریقت بس. طریقت کی منزل کو جانچ نہیں سکتا بغیر الف پہ پڑھے کہ جی 5ویں کلاس کی کتاب پڑھ سکتا ہے. بغیر 5ویں کلاس پڑھے بغیر SLC کو جاتا ہے کہ وہ ایک دم چھلانگ لگاتے ہیں. ایک دم چھلانگ لگانا چاہتا ہے تبھی ہاتھاں پاواں ٹانگاں پھسلیاں سب ٹوٹ جاتی ہیں اور اس قدر لنگڑا ہو کے پڑ جاتا ہے جنت میں جا نہیں سکتا. پہلا ذرا زور سے بولے. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں. مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری تقریر کامیاب ہوگی. ہمارے مصطفیٰ بھائی جو مجھے بلائے وہ بھی کامیاب ہو گئے. کیا ہے؟ پہلا علم شریعت. دوسرا علم پر عمل. کس پر؟ علم پر عمل. جو پڑھا ہے اس پر عمل. اور تیسرا اخلاص. جو عمل کر رہا ہے اس میں اخلاص ہو. جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب تیرے لیے. اس میں کیا ہے؟ اخلاص. میری نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے، میری قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ اخلاص نہیں ہے. اور چوتھا خوف اللہ. یہ سب کرنے کے باوجود بھی بندہ تڑپتا رہتا ہے مولا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں. دل میں درد ہو، دل میں تڑپ ہو. اس منزل پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا لاڈیلا ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا. کسی کا مرید بنا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. شیخ بھی کامیاب ہو گیا اور مرید بھی کامیاب ہو گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور یہ تصوف کی چاروں چیزیں مولا تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ریاکاری، تکبر، غرور ہمارے اندر سے نکال دے اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.